الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ پیغمبری کا پیغام پہنچانے سے قاصر رہے، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ یقیناً اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم کی جو ذات ہے لائق عبادت ہے، اس پہلو سے آشنائی ہو، اس پہلو سے آشنائی نہ ہو۔ خالق باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، مالک ہر شے کا وہ ہے، کائنات اس کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے۔ مالک قادر، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات سے تجاوز میں جا سکے، کوئی مخلوق نہیں ہے جو محتاج نہ ہو۔ اسے ہم حیات کے پہلو سے دیکھیں جو ظاہری حیات ہے، یا وہ پہلو جو اس کی حیات کے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جیسے آپ فضا کو دیکھ لیں کہ کوئی فضا کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اس کی تو مخلوق ہے، اسے تو جواب دہ ہے۔ حالانکہ یہی فضا کتنی مخلوق ہے، جسے سانس پہنچانے کا اور زندگی کے بننے کے سبب بن رہی ہے، زندگی چلنے کا، لیکن ہمارا ہاتھ اس کی نبض پر نہیں آ سکتا۔ لیکن اسی پہلو کو جب عند اللہ دیکھیں گے، اس طرف دیکھیں گے، تو اللہ کریم کی تو یہ مخلوق اتنی عظیم اور اتنی بڑی ذات، عبادت کا ادا کیا جانا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس درجے کا ہو سکے جس درجے کی شان ہے اللہ رب العالمین۔ بے شمار مخلوق اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے، جس میں سے بے شمار ایسی ہے جس سے ہمیں بھی آشنائی ہے، ایسی بھی ہے جس کا سننا ہے، جس کے بارے جاننا ہے، لیکن ہماری نظروں میں یا ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی رسائی جو ظاہری آنکھ ہے، اس کی رسائی مرئی چیزوں میں۔ کتنی غیر مرئی مخلوق ہے جس تک اس نظر کی رسائی ہی نہیں ہے۔ اس ساری حیات کے پہلوؤں میں ہر مخلوق اپنے دائرے میں اللہ کی عبادت کی پابند ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جس کو جب پیدا فرمایا، جب تک کا حکم ہے،
جس امر کے اختیار کرنے یا جس ذمہ داری کو پیدا فرمایا ہے اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی، اس سے کم کا وہ اختیار نہیں کر سکتی. پابند ہے، لیکن اسے یہ دسترس بھی نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے اس کی رضا کس میں ہے، اس کی ناراضگی کس میں ہے. یہ جاننا تو کجا، یہ سوچ ہی نہیں. جہاں جس حد تک پیدا فرما دیا ہے اس حد تک ہر شے موجود ہے، نہ اس سے آگے ہے نہ اس سے پیچھے. عالم خلق میں دیکھیں تو حیات کا ایک تسلسل ہے. ہر مخلوق کی اس تسلسل میں کوئی وجود پیدا ہو رہا ہے اور کوئی وجود اپنا وقت مقرر کر کے خاک ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ظاہری طور پر. اس سارے تسلسل میں ایک بات جو پہلے میں نے عرض کی ہے وہ بہت بڑی اور حتمی ہے کہ اللہ کریم کی ذات عبادت کے لائق ہے. اب اسی تخلیقی پہلوؤں کے تحت جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک حصہ مکلف مخلوق کا اس سارے نظام حیات کا جو حیاتی تسلسل ہے اسی کی طرح ہے. پیدائش بھی ہے، صحت بیماری یا اموات بھی ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا اختیار نہیں ہے. اگر اس تحقیق پر جائیں تو شاید ایک پہلو جا کر بچتا ہے، باقی سارے حصے وہ ہیں جو اختیار میں نہیں ہیں. اس کے تخلیقی جو دائرہ ہے اس میں ایک حصہ ساری مخلوق کی طرح کہ جس میں پیدائش کا اختیار نہیں، وقت مقررہ پر ہے، اسباب کی دنیا میں اسباب کے تحت زندگی بسر کرنی، حیات ہے اور موت ہے. یہی تسلسل اپنے گرد و پیش اس عالم خلق میں ہمیں نظر آتا ہے. جو مخلوق اس تسلسل میں ہی ہے وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر عبادت کی پابند ہے. لیکن جب اس مخلوق جس کے تحت میں عرض کر رہا ہوں یہاں آئیں گے تو اس کی عمومی حیات تو اسی تحت ہے، لیکن ایک خصوصیت جو رب کائنات نے اسے عطا فرمائی وہ تمام مخلوق سے اسے الگ کر دیتی ہے. اسے نیابت کے پہلوؤں تک پہنچاتی ہے اور بنیاد اس کی کل الروح من امر سے رکھی، اور یہ عطا نبوت کے تحت نصیب ہوئی. یہ پہلو جو نبوت کا ہے یہ اور کسی مخلوق میں نہیں ہے. دو مکلف مخلوق میں سے پھر ایک بشر ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ وہ حصہ ہے جو مالک سے مخلوق کو نہ صرف آشنائی کا سبب ہے بلکہ اس کے قرب کے جاننے کے ساتھ اس قرب کی ترقی کا بھی سبب ہے. امتحان ہی یہی ہے کہ اس ساری عطا کے بعد پھر اللہ کریم نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ تو کیا پسند کرتا ہے، تیری چاہت ہے کیا. چاہت بھی دی، وہ دل بھی دیا جس میں عشق کا، محبت کا، جذبات کا بیج بھی رکھ دیا، اور وہ شناسائی کا پہلو بھی عطا فرما دیا کہ جو اس کی ذات سے شناسائی کے ان حصوں تک کہ اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، اور نہ صرف اس کی رضا، اس کے قرب کے حصول کے لیے بھی راستہ موجود ہے. اور یہ سارا حصہ نبوت و رسالت کے تحت نصیب ہوتا ہے، اور جب جس تحت نصیب ہوتا ہے اس سے تجاوز ہو یا اس سے کمی ہو
وہ نقص کا سبب ہوگا، یہ اصول ساتھ ہی سمجھ آ جاتا ہے اور بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ یعنی اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ ایک مخلوق ایسی ہو جو اس کی محبت کو تب اختیار کر رہی ہو جب یہ اختیار کرنا بھی اس کے اختیار میں ہو، اس کے سامنے امتحان ہو، خواہشات ہوں، چاہے وہ پہلو نفس کے تحت ہوں، چاہے وہ در اندیشی شیطانی وساوس کی ہو، لیکن ان سارے حصوں کے ہوتے ہوئے پھر اس کی وہ تڑپ جاگے کہ رب کائنات سے اس کی وہ آشنائی جو اسے قرب کے مناظر سے آشنا کرے، اللہ کریم نے پسند فرمائی۔ ہمیں قرآن کریم پڑھ کر شیطان کی شیطنت یا اس کا کبر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، جنت سے دنیا اور دنیا کے تسلسل میں اقوام عالم کے واقعات سے آشنائی فرماتا ہے قرآن کریم۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اچھا یہ بات ایسے ہے، یہ پہلو ایسے ہے۔ اللہ کریم کی ذات تو علیم ہے، یہ سارا کچھ نہ بھی تھا تو بھی اللہ کریم کی ذات جانتی تھی۔ تو جب اس کے جاننے کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ہمارے نزدیک ہے کہ اس موقع پر آ کر شیطان مردود ہوا، اور رب کائنات تو ازل سے جانتا، اس مردود کی پیدائش سے پہلے جانتا۔ تو اسی طرح اس امتحان گاہ میں اور آپ ہیں اور مکلف زندگی کے حصوں کو بسر کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کے ہر پہلو سے روز ازل سے واقف۔ اس کا کرم اور اس کا احسان کہ کون کیا کرے گا، کتنے تجاوز تک جائے گا، اس کی شان کریمی ہے، صفت رحمانیت ہے کہ اسے بھی ادا کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اسے بھی سانسیں اسی کی دی ہوئی وہ بھی لے رہا ہے، کھانا اسی کا وہ دیا ہوا کھا رہا ہے، وجود اسی کا دیا ہوا ہے جس سے وہ اپنی ذات کی انا میں اڑا ہوا ہے۔ اور زندگی کے تسلسل میں اگر آپ غور فرمائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے پہلوؤں کو ہم چلا رہے ہیں، جتنی زندگی گزر آئی ہے اس گزری ہوئے لمحات کو دیکھ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کے پہلو یہ صبح کا ہونا یا شام کا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں۔ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے تحت ہر ایک کی حد ہے، اور اس ایک حد میں ہر ایک اپنی زندگی کے پہلو بسر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر تجاوز ہوتا، اوصاف یا وجودی طاقت کے استعمال سے تجاوز کیا جا سکتا تو نظام زندگی درم برم ہو جاتا، نہ رہتا۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ دنیا کا نظام اختیاری ہوتا، محض اختیاری ہوتا، تو جو سادے لوگ ہیں ان بیچاروں کو پانی کا گھونٹ کو نہ پینے دیتا۔ ایک تقسیم ہے جس کے تحت زندگی بسر ہو رہی ہے، اس زندگی کے پہلو پابند ہیں، لیکن جو اختیار ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت موجود ہے۔ آج ہم اپنی محافل میں، اپنی گفتگو میں بے شمار بحث پاتے ہیں اسلام پر، اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ جسے معاشرے میں دوسرا بندہ اس کی بات سننا پسند نہیں کرتا، جب دین پر بات کر رہا ہو تو اتنے سختی ہوتی ہے اس گفتگو میں، وہ کہتا ہے یہ بات مجھے پسند ہے، یہ بات مجھے نہیں پسند۔ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے؟ ان سارے سوالات کو جب ہم بام
اپنی دانش سے یا اپنی قوت گواہی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بحث مزید بڑھ جاتی ہے اور ایسے موضوع اور ایسے حالات تک لے جاتی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کریم معاف فرما دے، ہم تجاوز میں چلیں گے۔ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے کیا پسند ہے، کیسے مانوں، کیوں مانوں، ہر بات کا جواب جو ہے وہ ہے کلام ذاتی میں، اور ہر پہلو سے آشنائی اور رہنمائی اور منزل تک کے پہنچنا اور منزل تک کی آشنائی کلام ذاتی سے نصیب ہوتی۔ اللہ کس پہلو کو پسند فرمائیں گے، کس زندگی کے حصے اور کس اختیار کو ناپسند فرمائیں گے، کون سے فیصلے ایسے ہیں جو اس کے رضا کی طرف لے جائیں گے، کون سے فیصلے ایسے ہیں یا معاملات ایسے ہیں جو اس کی ناراضگی کے سبب بنیں گے، ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر اس موجودگی میں وہ تعلق جو نبوت اور رسالت کا ہے، اس تعلق کے بغیر اس طرف بڑھ کر آئیں گے تو کوئی ہے نہیں جو یہ کہہ سکے کہ یہ کلام ذاتی ہے، کوئی ہے نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی ہے نہیں جو یہ جان سکے کون سے پہلو اسے پسند ہیں اور کن پہلوؤں کو اسے ناپسند فرمایا۔ قرب کو تو جانا کجا، شناسائی کا ہر باب، ہر دروازہ، ہر دریچہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مخلوق کو اور مخلوق میں اس مکلف مخلوق کو آشنائی کا سبب جو فرمایا وہ انبیاء اور رسول ہیں، اور یہاں فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ کتنا کرم اور احسان فرمایا کہ پروردگار عالم ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت اور ہر پہلو کو پورا فرمانا شان ربوبیت ہے، اور یہ حصہ ہر ایک کے لیے ہے، انبیاء اور رسول بھی مخلوق میں آتے ہیں۔ لیکن وہ ہستیاں اور وہ شان انہیں عطا فرمائی کہ مخلوق کو خالق سے شناسائی کا یہ واحد حصہ ہے اور کوئی ہے نہیں، اور یہ وہ حصہ، وہ عظمت ہے نبوت اور رسالت جو مخلوق میں سے اس بشر کو ہے، تو یہ بھی مخلوق افضل الخلق پر لے آتی۔ افضل الخلق یہ نہیں ہے کہ یہ 2 قدموں پر چلتا ہے یا 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے یا 2 کانوں سے سنتا ہے، ایسا نہیں ہے، یا اس کی افزائش سے نسل ایسی ہے، یا اس کا کھانا ایسا ہے، یا اس کا بولنا ویسا، ایسا نہیں۔ عظمت پھر اسی پہلو میں ہوگی جو اسے تمام مخلوق سے الگ کر کے ایک عظیم رستے کا مسافر بنا رہی ہے۔ جب اس منزل کو چلے گا تو یہ عظمت پائے گا، جب اس منزل سے ہٹے گا تو پھر واپس اسی طرح باقی مخلوق میں جس میں جانور ہیں یہ بھی انہیں میں شامل ہوتا جائے گا۔ معاذ حیاتی پہلو جو ہیں جب صرف ان کی طرف جائے گا تو پھر وہ زندگی جو جانوروں کی اس طرف چلتا چلا جائے گا، اور پھر جانوروں سے گر اس طرح جائے گا کہ ہر مخلوق اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یہ اس جانوری کی پہنچنے تک یہ اس سے بھی گر جائے گا، تو اس سے پھر بدتر ہو جائے گا۔ اپنی عظمت کے راستے کو جب چھوڑے گا، حق سے جب ہٹ کر نا حق کی طرف جائے گا، تو پھر یہ عمومی جو مخلوق ہے اس کی سطح پر بھی نہیں رہے گا، چونکہ ہر مخلوق اپنی حیاتی دائرے میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یہ اس سے بھی گر جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن کریم اس عمل کو اپنے اوپر ظلم کے اختیار کرنے کا ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا اے میرے حبیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا اس مخلوق کو آشنا فرما دے۔ وہ جتنے پہلو ہیں جو اللہ کریم نے پسند فرمائے ہیں، وہ جتنی حدود ہیں جہاں تک کہ اس کے اندر دسترس ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے جاننے کی، میرے حبیب وہ سارے انہیں پہنچا دیں۔ چونکہ اسے پسند فرمایا مالک نے اپنے حضور
سرب سجود ہو کر سبحانہ ربی الاعلیٰ کے لیے. اس کی حیات عمومی حیات نہیں، اسے آشنا فرما دیجیے. اب اس میں جو پہلو مزید سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ عند اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، وہ بھی اس بات کی پابند کرتی ہے کہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کی جائے. اس سے تجاوز، اس کی کمی یا بیشی ہر صورت نقصان دے دی. اس لیے کہ حتمی بات اللہ کریم کی ہے، حتمی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے باہر، اس سے کم، اس سے زائد نہ حق ہے نہ حق ہو سکتا ہے. ہم زندگی کے معاملات میں منطق کو بڑا مقام دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے یا ویسا کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا تو یہ نتیجہ یہاں پہنچا. بے شمار پہلوؤں پر ہماری بحث رہتی. اسلام کو ماننے کے لیے عقل نہیں، قلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام نے عقلی دلائل کوئی چھوڑا نہیں. اسی لیے تو کلام ذاتی، زمین و آسمان، اس آیات کے تسلسل، ایک گھاس کے تنکے کا پھوٹ کر سبز ہونا اور خشک ہو کر واپس خاک ہو جانا، ایک مچھر تک کی مثال بیان فرمائی. سمجھ تب آتا ہے جب سمجھنے جاؤ. جب اعتراض کرنے جاؤ تو یہی مثالیں جو ہیں، یہی مزید شدت جو جذبات کے اسلام مخالفوں کا سبب بن جاتی. اسی لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم قادر ہیں کہ مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کسی کم چیز کی دیں. اسی سے کسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور کوئی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. اس سمجھنے، اس سننے اور اس دیکھنے، ظاہری آنکھوں نہیں، وہ جو کیفیت ماننے کی ہے اس کا جو تجاوز ہے، اسے اندھا فرمایا کلام ذاتی نے، اسے بہرا فرمایا. اس حیات کو جس کے تسلسل میں ہم ہیں، جب یہ تجاوز پر جاتا ہے دین حق سے تو اسے موت فرمایا. یہ وجود جو ہے یہ قبریں فرما دی ہیں. حالانکہ ظاہری طور پر وہ بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کلام کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، زندگی کے ہر پہلوؤں سے گزر رہا ہے. لیکن جو عبدالآباد حیات ہے، حقیقت تو وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو ایک آنکھ چپکنے کی بات ہے. جیسے ہم نے ایک آنکھ چپکائی تو پھر دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا. شاید یہ چمکنا جو ہے یہ پھر زائد ہو، اور اس نسبت کو اخروی حیات کے ساتھ رکھ کر دیکھیں جو حیات دنیا ہے، کیونکہ کتنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70، 80، 100، کتنی ہے. آپ 100 سال بھی کر لیں، اس 100 سال کے مقابل اس حیات کو رکھیں جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، تو یہ موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. آنکھ کا چپکنا اس کی نسبت بھاری ہو جائے گا. تو جب اس سارے حقائق کو جاننا ہے تو پھر اس موضوع کی اہمیت سمجھ آتی ہے، جس کا حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں تمام مسلمانوں کو غور دلایا ہے کہ عشق مصطفیٰ تو ضرور مناؤ، لیکن تمہارا رشتہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تقاضا تب پورا ہوگا جب اتباع کے پہلوؤں کی ماذ آشنائی نہیں، اس آشنائی کے ساتھ اختیار کرو گے. یہ موضوع ہم نے کہیں نہیں سنا. سیرت پاک کے بے شمار پہلوؤں سے موضوعات آتے تھے. اظہار محبت کے تحت بے شمار پروگرام آتے. صرف ماہ مبارک ربیع الاول میں نہیں، سارا سال یہ پروگرام اس طرح کے انعقاد ہوتا. لیکن یہ موضوع حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، اس سے ہمیں اتنا آشنا فرمایا کہ اب یہ موضوع صرف جماعت نہیں
بے شمار جگہوں پر اور دنیا کے کونوں کونوں پر اس موضوع کے تحت جو پروگرام ہے ان کا انعقاد ہو رہا ہے۔ جب بات بعثت کی ہوگی تو بات پھر اس حصے کی آئے گی جو خالق فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کے پروردگار کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس سے آشنا فرما دے مخلوق۔ پھر وہ اصول و ضوابط ماننے سے اختیار کرنے تک کے پہلوؤں کے آ جائیں گے کہ یہ جو حیات دی ہے یہ محض گزارنے کو نہیں ہے، یہ جو شب و روز ہیں یہ محض بسر کرنے کو نہیں ہے۔ تجھے اللہ نے اپنے قرب کو پیدا فرمایا، تجھے آشنائی کی اتنی عظمتیں دی اور اتنے پہلو دیے، قدم اٹھانا ہے تو اس کے قرب کو اٹھا، اس کی رضا سے بڑھ کر اس کے قرب کے پہلوؤں تک پہنچنا۔ پھر کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے۔ اسی لیے تو جب بھی بات ہو یا نزاکت کی بات ہو تو میں یہ جواب ضرور دیتا ہوں ہر سوال کا، ایسا سوال جس میں سوال کرنے والا یا کسی بھی موضوع پر بات کرنے والا متزلزل ہو، میں اسے اکثر یہی جواب دیتا ہوں کہ ذکر کی باقاعدگی کرو۔ یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، یہ وہ پہلو ہے جو اس تسلسل سے جوڑنے کا سبب ہے جو تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ روز کسی محفل میں بیٹھے تھے، ایک پروفیسر صاحب تھے، تو میری پہلی ملاقات تھی ان سے، تو انہوں نے گفتگو کو سوال جواب میں لے گئے، عام حالانکہ میں تو بول بھی نہیں رہا تھا، خاموش بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ حضرات کہتے ہیں کہ ذکر کرو اس سے انوارات نظر آتے ہیں اور انوارات کے ایسے ایسے رنگ ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ذکر کریں تو مشاہدات ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا کیا ہے کہ آج ویسٹرن لائف میں میڈیٹیشن کے نام سے یہی کچھ تو ہو رہا ہے، وہ بھی تو مختلف رنگ دیکھنے تک کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ پھر اسلام کا کیا بتا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، میں نے کہا محترم جو بات آپ کر رہے ہیں کیا میری تقریر تحریر میں کہیں مخاطب پایا کہ میں آپ کو اس کے تحت مخاطب کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں میں نے سنا۔ میں نے کہا کسی کا کہا آپ کا سنا، اس کے لیے مجھ پر اعتراض نہ کرو محترم، مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ بات کرو جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھ پر اگر اعتراض کرنا ہے تو وہ بات کرو، کسی کا غصہ مجھ پر نہ نکالو، ایک بات۔ دوسری بات میں نے کہا اللہ اللہ کا کرنا، اس کا نتیجہ، اس کے لیے کسی مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، دستخط کر کے دیتا ہوں کہ اس کا نتیجہ ملے گا جو ظاہر میں ہوگا، اور ظاہر وہ ہوگا جو قرآن و سنت بیان فرمائے گا، وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اور میں کیفیات، مشاہدات اور انوارات کا منکر نہیں ہوں، لیکن نتائج میں ذکر کی قرآن و سنت میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو کیفیات قلبی ہیں یہ اتنی بڑی عطا ہے اللہ رب العالمین کی، یہ صدا کا جتنا پہلو کو بھی شرف قبولیت نصیب ہوگی اس کا اتنا بڑا انعام ہے، اور اس دنیا اور اس حیات کی زندگی میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انعام ہے کوئی نہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو تمام مخلوق سے ہٹ کر اس مخلوق کو عظمت بھی دیتے ہیں، صرف رضا نہیں قرب کے پہلوؤں سے آشنا فرماتے ہیں۔ تو کیا پھر ہر سوال کا جواب آیا کہ نہ آیا کہ اللہ کو یاد کرو؟ یہ وہ حل ہے، یہ وہ نسخہ ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ لیکن چونکہ مکلف پہلو آتا ہے نا، پھر دنیا ابتلا اور امتحان کہلاتی ہے نا، اس مالک نے پابند نہیں فرمایا کہ تیرے وجود کا ایک ایک حصہ میری ملکیت، میرا دیا، میری رحمت سے اس کا تسلسل تو دیا ہے نا، کہ دے دیا۔ ہم کسی کو کچھ چیز دے دیتے ہیں نا، پھر اس کی ملکیت ہے
کسی نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی، گاڑی دے دی، اس کی ملکیت ہے، اب وہ چلے گی تو اس کے چلانے سے نا، جس نے تحفہ دیا اس کے دینے سے تو نہیں، اس نے تو دی، ہاں دے دی، لیکن جس نے لی اب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے، بے شک گاڑی اس نے دی لیکن اب چلے گی اس کے چلانے سے، رکے گی اس کے روکنے سے نہیں۔ یہاں مالک اور مخلوق کی بات ہے، برابری کی بات نہیں۔ جو وجود ہے، جو زبان ہے، اس کی ادائیگی کی جو طاقت ہے، یہ ساری کی ساری دی ہوئی بھی اس کی ہے، اور اسے ایک ایک لمحہ اس کی رحمت درکار ہے، ورنہ یہ اس کا تسلسل تو کجا، یہ اپنے آپ کو ختم کر دے، یہ فنا ہو جائے، یہ عدم ہو جائے، یہ رہے نہیں۔ اس کی شان ہے کہ جو انکار بھی کر رہا ہے وہ اسے بھی دے رہا ہے، جو مقابل آ کر کھڑا ہو رہا ہے وہ اس کی زندگی کا تسلسل جو اسے فرصت ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ تو جب ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو پھر کتنا ضروری ہے کہ اس زندگی کی یہ نزاکت سمجھ آئے، تو گزر تو جائے گی۔ جس مقصد کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، جس مقصد کی شناسائی کی صلاحیت عطا فرمائی، جس مقصد کی آشنائی کی اتنا بڑا کرم کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کلام ذاتی سے نوازا، کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اور دکھ ہوتا ہے بے شمار سوالات اور جوابات میں ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے کہ اس تکلیف کے لیے فلاں آیت کا میں ورد کرتا رہا، اس بیماری کی دوری کے لیے فلاں صورت کا جو ہے وہ درس بتائے۔ جب پوچھا جائے کہ تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ قرآن، نہیں میں صورت کی اتنے دفعہ کرتا ہوں، وظیفہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم نے اس کو وظائف کی کتاب سمجھ لیا، کلام ذاتی، تو کتنا بڑا نقص ہماری طرف پیدا ہو رہا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جس کیفیت یا جس حیثیت میں ہے، جب وہ اس کیفیت اور اس حیثیت کو مالک کی نسبت دیکھے گا تو وہ تو ذرا بھی نہیں ہو سکتا، حیثیت ختم ہو جائے۔ اور جب اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ نازل کیا اسے پہنچا دیں، اس کا پہنچانا کیا محض اعلان ہے؟ اس پہنچنے کی حقیقت کیا محض جاننا ہے؟ نہیں۔ اس اعلان کی وہ سماعت جو جاننے سے ہوتی ہوئی عمل تک لے آئے تو پھر مسافر جو ہے وہ بامراد ہوا، بامنزل ہوا، ورنہ وہ بھٹک گیا، راستے میں کھو گیا، اپنی منزل مقصود کی طرف وہ نہ جا سکا، نہ پہنچ سکا۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ پیغمبری کا پیغام پہنچانے سے قاصر رہے۔ اس آیہ کریمہ کی جب ان لفظوں کے تحت، ترجمے کے تحت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر ہماری کمزوری سامنے آئے گی۔ اسی لیے پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ تفسیر فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کی شرح فرمائی گئی، اور جب ہم انکار کرتے ہیں نا کہ ہم کسی ائمہ کو نہیں مانتے تو پھر ان تراجم میں ہم اس طرح کھو جاتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی ہم یہ سوچیں گے کہ یہ آپ کو جو مخاطب فرمایا جا رہا ہے ان لفظوں کے اور اس ترجمے کے تحت سمجھیں گے۔ لیکن جب ان حصوں سے آشنائی ہو اور ایمان کی وہ کیفیت ہو جو ان فکروں کی گہرائی کو بھی سمجھائے تو پھر آپ تفسیر کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کریم نے اس تمام نظام آیات کو جس پہلو کے تحت فرمایا اس پہلو سے کوئی حصہ بھی اگر رہ گیا تو مقصد پورا نہیں ہوگا، اس لیے اے میرے حبیب ہر بات ہر پہلو تک پہنچائی جائے۔ ظاہری ترجمے کو دیکھ کر اعتراضی پہلو کی طرف جائے گی بات۔ ایمان ہو، کیفیت ہو، وہ جاننا اور وہ شناسائی اور وہ محبت جو عقیدت کے تحت آتی ہے، جب وہ تعلقات ہوں گے تو وہ یہ بات اس حقیقت سے آشنا کرے گی، اور جب اس آشنائی کی بات آتی ہے تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے درد دل رکھنے والے مشائخ سے
منسلک فرمایا جو ان نزاکتوں کو جانتے تھے اور ہمیں رہنمائی فرما گئے۔ پڑھا کریں قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، اکرم و تفاسیر پڑھیں۔ آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ایسا لگے گا کہ جیسے میرے روزمرہ کے معاملات مجھے کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کی بات ہو رہی۔ چونکہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، اللہ کریم کی ذات نہیں جانتی تھی کہ کب کس قوم، کس فرد کو کس موسم میں، کس حال میں کیا ضرورت پیش آنی ہے۔ اور یہ عقل و دانست جو ہمیں یہاں پہنچا رہی ہے کہ وہ تو وقت پرانا تھا، آج وقت نیا ہے، آج کی ضروریات نئی ہیں، آج ایجادات ہیں، آج کے حالات اور ہیں، اس کے تحت آج اس طرح عمل کرنا ممکن نہیں جس طرح اسلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کی ذات نہیں جانتی تھی۔ وہ تم جو اپنے ہونے کو نہ جانتے تھے، اپنے ہونے پر اپنی ضروریات کی کلی شناسائی نہیں رکھتے، اپنے وجود کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اسے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں بیمار ہوں؟ بیماری تو اس کے وجود میں ہے، علاج تو اس کا ہونا ہے۔ وہ کیوں معالج کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ اس اپنے وجود کی اپنی بیماری سے بھی اتنی شناسائی نہیں رکھتا کہ یہ بیماری ہے کیا ہے، کیوں، اس کا علاج کیا ہے۔ وہ اس کے لیے پھر رہا ہے لوگوں کے پاس کہ مجھے سمجھایا جائے کہ میں کیوں بیمار ہوں۔ اور وہ اتنی عقل کی بات کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں بڑی عقل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کائنات کے مالک نے جو چیزیں بیان فرمائی وہ فرماتا ہے آج تو حال الگ ہے، یہ تیرا حال کتنا عرصہ رہے گا۔ اس مزاج کے لوگ جب ان کی عمر بڑھ جائے پھر دیکھا جائے کہ کیا صورت ہے۔ یہ عقل و دانست کہاں پہنچی پھر دیکھا جائے تو اللہ معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ کلی طور پر یہ بات پہنچ جائے تو اس مقصد تخلیق جو ہے، یہ جو اللہ نے مخلوق عبادت کو پیدا فرمائے، وما خلقت الخلق کے تحت جو حصہ آتا ہے، اس سارے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک حصہ بھی اگر منہا ہو یا کم ہو تو جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ آیا کریمہ حدیبیہ کے مقام پر، اس پر مفسرین جو بحث فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے اس کا شان نزول ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جب فرمایا کہ یہ پیغام پہنچا دیں اور اس کے ساتھ متصل فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اور یہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو دعوت حق تحریر فرمائی۔ پہلے بات مکی زندگی کی تھی تو مکی زندگی میں انفرادی دعوت رہی، عمومی دعوت رہی، کسی فرد کو یا کسی مجمع کو دعوت دی گئی۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کفار مکہ اور آپ کے مابین جو غزوات السرایا ہوئے، اس کے بعد پھر حدیبیہ کا حصہ وہ ہے جہاں معاہدہ ہوا۔ پہلے آپ کی حیثیت نہیں مانی جا رہی تھی۔ جب کفار مکہ نے معاہدہ کیا تو معاہدہ تب ہوتا ہے جب دوسرے کو فریق مانا جائے، حیثیت مانی جائے تو معاہدہ ہوتا ہے۔ پہلے بات انفرادی حیثیت کی تھی تو دعوت انفرادی دی گئی، پھر جب بات معاہدے کی آئی اور مانی گئی حیثیت، مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست مان لیا گیا کہ ہاں یہ فریق ہے، اس فریق سے بات ہو۔ پھر جب آپ نے وہاں سے دعوت شروع فرمائی، پھر ایک حکومت کا حکومتوں کو دعوت تھی، ایک والی ریاست کی حیثیت سے آپ نے ریاستوں کے حکمران کو یہ دعوت، پہلے انفرادی حیثیت تھی
انفرادی دعوت پہنچائی۔ اور آپ غور فرمائیں کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر اہل مکہ کو دعوت دی، روئے زمین پر اور کوئی ایسا نہیں تھا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تمام اس سے مخالف تھے، دور تھے، نہ صرف دور تھے، اتنی شدت میں تھے کہ یہ بیان کرنا محال تھا، ممکن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا۔ پھر 3000 آبادی، 3000 گھروں کی آبادی تھی مدینہ منورہ۔ پہلے آپ دیکھیں ایک ذات اکیلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو کر مخاطب فرما رہے، صرف مکہ نہیں، پوری دنیا میں کفر ہے، پوری دنیا میں ظلم ہے، زیادتی ہے، حق نہیں ہے، واحد حق بیان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ جب اس آیت کا حکم آیا، 3000 گھروں کی آبادی مدینہ منورہ، وہاں فرمایا میرے حبیب آپ اس حق کو بیان فرما دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ 3000 گھروں کی آبادی سے کیسر و کسرا تک کے جو ہیں دعوت نامے بھیجے۔ فرمایا میرے حبیب آپ کا کام پہنچانا ہے، ان لوگوں سے محفوظ رکھنا میرا کام ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اس کی بہت بڑی مثال کسرا کے واقعے میں بھی ملتی ہے کہ جب آپ نے یہ خطوط دعوت حق عرب و عجم میں تحریر کیے تو اس میں یہ 2 بڑی ریاستیں تھیں، کیسر و کسرا کی۔ دنیا میں موجود وقت اس حالات میں سب سے جو طاقتور ترین حکومتیں تھیں یہ تھی، اور عرب سے ان کے درباروں تک صرف رسائی جس کی ہو وہ خطہ عرب میں بہت سفید پوش اور بہت بڑا مانا جاتا تھا، مشہور ہوتا تھا کہ کیسر و کسرا کے دربار تک یہ بندہ گیا ہے، یہ بہت بڑی شان سمجھی جاتی تھی۔ جب آپ نے انہیں دعوت حق دی تو کسرا نے باقی حق کی دعوت سے پہلے اسی بات پر وہ کھڑ گیا کہ میرے نام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اب دنیا میں اس وقت کسرا اپنی حیثیت کا جو شاہ ایران ہے، اپنی حصے سب سے بڑی طاقت میں تھا، اس نے گستاخی کی، تاریخ میں اس کی گستاخی کا واقعہ ملتا ہے، بے شمار دفعہ سنا ہے، جرأت نہیں ہے کہ آپ کے خط مبارک میں جو گستاخی کی گئی اس کو میں بولوں۔ آج تو ہم بڑے حوصلے میں ہو گئے ہیں، بڑے دلیر ہو گئے ہیں، اس موضوع پر جو باتیں اور جو بحثیں ہوتی ہیں آپ یقین مانے شریر کانپ جاتا ہے۔ حال ہی میں بھی ہمارے درمیان اس موضوع پر پورے ملک میں بات ہوتی رہی، شریر کانپ جاتا ہے، جو مخالف بولتے ہیں یا جو دفاع میں بولتے ہیں شریر کانپ جاتا ہے۔ اور بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، بہت بڑے مناظر تھے، اس موضوع پر فرماتے تھے کبھی زبان گوئی نہ کرنا۔ شان رسالت میں جب بات آئے تو گنگ ہو جاؤ، مت بولو اس پر، نہیں معلوم کہ کہیں کوئی بات تجاوز کی ہو گئی، نادانستہ بھی ہو گئی تو ایمان تک چلا جائے گا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس موضوع پر بات کر رہا ہو اور اس کا مقصد گستاخی نہ ہو، سماعت کرنے والا یہ دیکھے سمجھے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے تو اس کا کہنا گستاخی کے پہلوؤں میں چلا جائے گا۔ تو آپ کے خط مبارک کا واقعہ موجود ہے، سنا ہے، لیکن جرأت نہیں ہے اس کو عرض کروں۔ تو جب یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ اس نے جتنے ٹکڑے میرے خط کے کیے ہیں اس کی سلطنت کے اتنے ٹکڑے فرما دیں۔ اس نے یمن کے گورنر کو لکھا، اسے غصہ آیا، طاقت تھی نا، انسانی مزاج ہے کہ جب یہ بگڑ جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو پھر وہی کیفیت اللہ کے مقابل خدائی پر پہنچتا ہے۔
اس نے گورنر یمن کو لکھا کہ یہ صاحب تحریر کو گرفتار کر کے میرے پیش کیا جائے. تو بادان نے فیروز ویلمی نام کے شخص کو بھیجا جو اس کا آگے سرکردہ تھا دستہ دے کر، اور ساتھ یہ کہا کہ سختی نہ کرنا، پہلے بات کرنا، پیغام پہنچانا، دیکھنا جواب کیا آتا ہے. تو جب وہ وہاں پہنچا تو اس کا حلیہ ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھ کر پھر رخ انور پھیر لیا. تو اس نے بتایا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے، لیکن جو ہمارا گورنر ہے اس نے مجھے یہ کہلا بھیجا ہے کہ میں آپ کی سفارش کروں گا کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے، لیکن میں یہ پکی بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا رب ہماری بات مانے یا نہ مانے. آپ نے فرمایا تیرے رب نے جو کہا تو نے بتلا دیا، اب رک، انتظار کر، میرا رب جو بتائے گا تجھے جواب دے دوں. تو دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس فیروز ویلمی کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا کہ رات اس کے بیٹے شروع نے اس کو قتل کر دیا ہے، تیرے بادشاہ کا حکم ختم ہو گیا، جا اب نئے بادشاہ کا نیا حکم لے کر آ اور پھر بات کر. وہ موقع، وہ وقت، وہ دن، وہ رات سمجھ کر چلا گیا. جب واپس بادان کے پاس پہنچا اور گورنر کے پاس پہنچا اور اسے حالات بیان کیے تو اتنے میں اطلاع آ گئی، شرع کا حکم آ گیا، شاہی حکم نامہ آ گیا کہ بادشاہ قتل ہو کر دوسرا بادشاہ اس کی جگہ پہنچ گیا. اور اس حکم میں تھا کہ جو عرب کی طرف حکم دیا گیا اسے ختم کر دیا جائے. کتنی بڑی طاقت تھی جو دنیا میں معلوم، دنیا میں سب سے بڑا طاقت رکھنے والا اور طاقت کا دعوے دار حق پہنچا. اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب حق پہنچا دیں، ان سے محفوظ رکھنا میرا کام ہے. کیا ہوا؟ کوئی فوج آ کر نہیں اس پر مسلط ہوئی، اس کے گھر سے اس کا بیٹا اس پر مسلط ہوا. اور جن کو بھیجا گرفتار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے یہ فرمایا، وہ آنے والا وہ بھیجنے والا گورنر دونوں کلمہ پڑھ گئے. اب یہاں سے آپ غور فرمائیں کہ دین اسلام کا سننا اور جاننا بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. اس جاننے کو مزید کسی کے جاننے تک پہنچانا اللہ کریم کو کتنا پیارا ہے. میں بیمار ہوں، میری بیماری تنگی ہے، میں نہیں پہنچا سکتا. میں غریب ہوں، میری مفلسی مجھے نہیں پہنچانے دیتی. میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورتیں اتنی ہیں کہ میں انہیں پوری کرنے سے قاصر ہوں، میں دین کا کام کیسے کر سکوں. وہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اس کی راہ میں نکل کر تو دیکھو. اس حق کو سمجھ کر اختیار کر کے مخلوق تک پہنچانے کو قدم تو اٹھاؤ، اللہ کریم کی حفاظت اپنی آغوش میں لے لے گی. اور یہ جواز کہ یہ مسئلہ، یہ نقص، یہ مصیبت، اگر اس جواز کے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ جواز بھی رہے گا اور اسی میں پھنسے بھی رہو گے. تو یہاں سے یہ کیفیت ہمیں یہ بھی بتلا رہی ہے کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آشنائی کا سبب اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا. اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم اس پر تا دم مرگ جو ہے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے ذمے نہیں آئے گا کہ مخلوق خدا تک ہم پہنچائیں. یہ صرف ذمہ داران کی ذمہ نہیں ہے. دین کا جاننا اور اختیار کرنا، اختیار کر کے پھر دین کی شناسائی
لوگوں تک کا سبب بننا ہر ایک کے ذمہ آتا. اور جب اپنے معاملات یا مصروفیات یا بیماریوں یا تکالیف کو آڑے رکھ کر بات کرو گے تو وہ آڑے رہیں گی، اور ان کے ہوتے ہوئے چل پڑو گے تو حفاظت الہیہ نصیب ہوگی. وہ مسبب الاسباب ہے، ہم سبب کے محتاج ہیں، وہ مالک ہے مسبب الاسباب کا. یہ عوارضات کی حیثیت ختم ہو جائے گی جب اس کی رضا کو قدم اٹھاؤ گے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے. کفر بہت بڑی لعنت، ایسی لعنت ہے کہ اخروی حیات میں کبھی دوزخ سے نہیں نکل پائے. گناہ یا گناہگار یہ الگ بات. کوئی امید ہے، کتنی سزا ہے، کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن امید ہے. کفر وہ حصہ ہے، وہ بدبختی ہے کہ جس میں جو اتر گیا پھر وہ ایسا اترا کہ پھر آگ ہی اس کی منزل ہو گئی، کبھی اس سے نکل نہیں پائے گا. اور کفر کیا ہے کہ اللہ کریم کی بات نہ ماننا. اللہ کریم کی ذات کے نہ ماننے میں پہلے بنیاد اللہ کے حبیب کے نہ ماننے پر پیدا ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ مانا گیا، مان کے احترام پر نہ گیا، تو اپنے اپنی غلطیوں اور اپنے اپنے حصوں کے تحت جتنی نزاکت ہے پھر وہ دیکھتا چلا جائے گا. نازک موضوع ہے، نازک معاملہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ دل میں خیال یا بال آ جائے تو اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے. اتنا مضبوط ہے کہ یہ ایمانی تعلق نصیب ہو جائے تو اس تعلق کو موت نہیں توڑ سکتی. جو سارے رشتے توڑ کر رکھ دیتی ہے اس رشتے کو نہیں توڑ سکتی. یہی صورت جو ہے اس کیفیت قلبی میں ہے. یہ اللہ اللہ کا کرنا جسے ہم نے بیماریوں کا، پریشانیوں کا، جادوؤں کا، جنات کا حل تصور کر لیا ہے، اس راہ سے آشنائی کرتا ہے، ان حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے. اللہ کی رضا کو اللہ اللہ کیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دل سے اتباع کے لیے اللہ اللہ کیا کریں. اور جب ان پہلوؤں پر چلیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب آپ کسی مکان کو دیکھنے گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے، تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کا رخ ایسا ہے تو یہاں سے کمرہ ہوادار ہوگا. تو آپ نے فرمایا اسی طرف مسجد ہے، اگر تیری نیت مسجد کی آذان کے پہنچنے کی ہوتی تو ہوا تو آتی رہتی. تو جب ہوا کی نیت ہم اپنی حیات میں رکھیں گے تو آذان کی آواز کے جو انعام ہے وہ تو اس سے تو محروم ہو جائے. تو جب آذان کی آواز کے لیے کھڑکی رکھیں گے تو کیا ہوا رک جائے گی؟ اس لیے اس میں خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے چلیں جس کے لیے اس نے ہمیں پسند فرمایا. یہ اس کا کرم اور احسان ہے. سبکن کریں، متواتر روزانہ کریں، صبح و شام کریں. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے رکھے. اور اپنے پیاروں کو سکھائیں، اپنے گھروں میں کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں. یہ وہ عمل ہے جو کام آئے گا. یہ وہ لمحات ہیں جن کی تسکین محسوس کی جائے گی، اور یہ وہ لمحات ہیں جن کے تجاوز میں ہم بسر کر دیں گے تو ہر دو صورت میں یہ لمحات بسر ہوں گے، لیکن پھر جو صدمہ ہے اس کا تدارک نہیں ہوگا، اس افسوس کا حل نہیں ہوگا. بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کا کرم اور احسان.
میں آج دیکھ رہا تھا کہ حالات کی وجہ سے رستے بند تھے اور اس کے باوجود احباب نے کوشش کی پہنچے. اللہ کریم آپ تمام خواتین و حضرات جو ساری تکلیف کے بعد پہنچنے کی کوشش کی آنا قبول فرمائے. اس آنے کا حاصل اس اللہ کے اختیار کرنے میں ہے. اس آنے کی تازگی آپ کے پورے مہینہ بھر کی زندگی ہے اس میں محسوس ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جو وقت گزرے وہ اللہ میں گزرے. اسی لیے کہتا بھی ہوں، اسی لیے وہاں نوٹس بورڈ تک لکھ کر لگایا ہے کہ یہاں کا وقت جو ہے اسے نفلی معتکف کی حیثیت سے بسر کریں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے ملک کے حالات میں بہتری فرمائے. بحثیت مسلمان ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے آنے والا جو جلسہ ہے اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں اپنے اپنے حصہ جو ہے وہ ادا کر سکیں، خیر و عافیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب